کہ بہکنے کے لوگ بہکا لے جاتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں بھئی ایک داڑھی والا ٹوپی والا تقریر کر رہا ہے, سننے والے اب تو یوٹیوب کا دور ہے. اب یوٹیوب کے اوپر معلوم آج کے دور میں, اس پرفتن دور میں تو اور بھی زیادہ لازم اور واجب ہو گیا ہے کہ دین ہم بہت مضبوط طریقے سے آج کے دور میں تو بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے, کیونکہ جب بھی آپ نیٹ کھولتے ہیں کوئی نہ کوئی چہرہ نیٹ آپ کیسے کیف تفرقون بین الحق والباطل عندما تنظرون الى العالم الذي يخطب على انترنت كيف يفرق بين الحق والباطل. اس عالم کو دیکھیں گے آپ کہ وہ نیٹ پر بیان کر رہا ہے اور آپ سیدھے سچے مسلمان ہیں, عربی آتی نہیں, سورہ فاتحہ کا معنی نہیں جانتے, اللہ کی شان نہیں جانتے, نبی کی شانیں نہیں جانتے, نبی کی عظمتیں نہیں جانتے, قرآن میں نبی کے علم غیب کے بارے میں کیا کہا گیا ہے وہ نہیں جانتے, اور آپ کے سامنے مولانا کہتے ہیں پوری آیت نہیں آدھی آیت کریں گے یا ترجمہ غلط کر دیں گے. آج کا دور تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کے ذریعے قرآن کی طرف بلاتے ہیں, قرآن کے ذریعے صاحب قرآن کی طرف بلاتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھ کر قرآن بتا کر قرآن سے دور قرآن پڑھ کر قرآن سے دور کرتے ہیں. اب ایک جملہ میں آپ کو دے دوں, آیت الکرسی تقریباً سب مسلمانوں کی یاد ہوتی ہے جو نماز پڑھتے ہیں. یاد ہوتے کہ نہیں ہوتے بتائیے؟ تقریباً یاد ہوتی ہے آیت الکرسی. اس میں ایک جملہ آتا ہے, ایک کلمہ ہے قرآنی آیت کا, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اب اس کا معنی یہ ہوتا ہے کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی شفاعت, کون ہے من ذا الذی یشفع عنده. اگر یہاں تک ہم بات روک دیں اتنا ہی کہہ کر اور آگے کا حصہ کرنا پڑے اس کا, تو معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی سفارش اور شفاعت. آپ سمجھیں گے ہاں مولانا تو قرآن پڑھ کے پیش کر رہے ہیں, قرآن بتا رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, کوئی نبی کام نہیں آئے گا, ولی کام نہیں آئے گا, شہید کام نہیں آئے گا, کوئی کام نہیں آئے گا. وہ قرآن کی آیت بطور دلیل پیش کر رہے ہیں. آپ کو کیا خبر کہ یہ آدھی پیش کر رہے ہیں, ڈنڈی مار کے پیش کر رہے ہیں. کیا مار رہے ہیں؟ ارے زور سے بولو, کیسے مار رہے ہیں؟ کچھ دکاندار ڈنڈی مار رہے ہیں, کم تولتے ہیں, لیکن کچھ مولوی ڈنڈی مارتے ہیں جو حق چھپاتے ہیں. یہ ڈنڈی مارنا اس سے زیادہ خطرناک ہے. تو قرآن کون ہے, اس کا معنی ہوتا ہے کون ہے, یعنی کوئی نہیں ہے جو اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے. تو اتنی آیت پڑھ کے اگر ہم چلے جائیں تو عقیدہ آپ کا یہ بن جائے گا کہ پھر نبیوں کو, ولیوں کو, شہیدوں کو ماننے سے کوئی فائدہ ہے؟ زور سے بولو کوئی فائدہ. اگر اتنی ہی آیت پڑھ کے ہم آگے نہ سمجھائیں قرآن نے جو آگے کہا ہے, تو لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ آدھی آیتیں پڑھ کر ایمان و عقیدے کو قرآن کے نام پر بدبار کر رہے ہیں. پڑھ رہے ہیں قرآن اور قرآن سے دور کر رہے ہیں اللہ کے بندوں کو. تو حکم کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده, کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کرے. آگے قرآن کہتا ہاں ہاں ہے, ایسے بھی ہے, سبحان اللہ, ایسے بھی ہیں جو شفاعت کریں گے. قرآن کہتا خبردار, اگر کوئی بہکا رہا ہو مولوی تمہیں بہکاوے میں نہ آنا, اگر کوئی تمہیں پھسلا رہا تو اس کے بہکائے میں نہ آنا, کیونکہ وہ قرآن کی آدھی آیتیں پڑھ کے پیش کر رہا ہے, قرآن کا آدھا معنی بیان کر رہا ہے. قرآن آگے کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے وہ جو اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کرے مگر
الا باذنی، مگر اللہ جسے اجازت دے گا وہ شفاعت بھی کرے گا. سبحان اللہ. اللہ جسے اجازت دے گا تو وہ، پھر سے بولو، وہ شفاعت بھی. اب یہ قرآنی عقیدہ ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ قرآنی عقیدہ. وہ اتنے بنتے تھے کہ کون ہے الا باذنی ہم نے چھوڑا تھا، بس قرآن کا جملہ ہم پڑھ رہے تھے الا